نیوز ہے جو کہ انڈیا سے آئی ہے، جو کہ ایک لحاظ سے کچھ سیڈ نیوز بھی ہے بٹ کچھ بہتر ہو چکی ہے سچویشن اب تک. تو یہ ایک ایکس مسلم ایکٹیوسٹ ہیں جن کا نام ہے انیش جیسی. ان کو کیا ہوا کہ ان کو تمل ناڈو پولیس نے اریسٹ کر لیا، اور یہ تقریباً 2 ہفتے جو ہیں وہ کیا ہوئے، یہ پولیس کسٹڈی میں رہے. اور اریسٹ بھی کس طرح کیا گیا کہ پولیس نے ان کے گھر پہ آئی، ان کو اٹھا کے لے گئی، اور پھر لیٹر آن انہیں شام کو 5 بجے اریسٹ کیا گیا، اور رات کو 9 بجے ان کے خلاف بلاسفمی کی FIR کٹی. تو انیش جیسی کیا کرتے ہیں جی، یہ آن لائن اسلام پہ تنقید کرتے ہیں، میمز وغیرہ بناتے ہیں، اور یہی کرتے ہیں یہ. اور ان کے میمز بھی کوئی ایسے خطرناک نہیں ہے کہ جیسے ہم تو ان سے بہت سارا سخت باتیں کرتے ہیں. اور فیس بک کے اوپر انیش جیسی کو یہ کیا کر رہے تھے، مولوی جو ہے بڑی دیر سے دھمکیاں دے رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا تیرا سر قلم کر دیں گے، کوئی کہہ رہا تھا تجھے مار دیں گے، کچھ کر دیں گے. سارا کچھ جو ہے نا وہ بیہائنڈ دا سینس چل رہا تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر پولیس آتی ہے، انہیں اٹھا کے لے جاتی ہے. اٹھانے کے بعد جاتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جی، وہاں پہ ان کے خلاف بعد میں بلاسفمی کا کیس کر دیا جاتا ہے رجسٹر، اور بلاسفمی کیس کیا جاتا ہے 295A کا رجسٹر. تو 295 جیسے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمیں پاکستان کا بلاسفمی لا بھی یاد آ جاتا ہے. پاکستان کا بلاسفمی لا 295A جو کہ جنرل بلاسفمی آتا ہے، کوئی بھی کسی ریلیجن کی، کسی سیکرڈ مقدس ہستی کی کوئی بے حرمتی کرے تو کیا ہوتا ہے، اس کے خلاف 295 کا کیس دائر ہو سکتا ہے. مگر پاکستان نے اس میں امینڈمنٹ کر کے 2 اور لاز بھی سامنے لے آئے ہیں. وہ کون سے لاز ہیں جی؟ 295B اور 295C. بی کیا ہے جی؟ بی جو ہے اس میں قرآن کی توہین کے اوپر ہے، اور سی جو ہے وہ انبیاء اور رسول اللہ کی توہین پہ ہے. مگر ہوتا یہ صرف اور صرف رسول اللہ کی توہین پہ، یہ کسی اور نبی کے لیے آج تک کبھی بھی یہ نہیں ہوا یوز. تو 295A یا 295 جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں ہے یا انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہے، یہ برٹش انڈیا کے قانون کا ریمننٹ ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی ہمارے جو برٹش انڈیا میں جو کوئی اسمبلی تھی جو ایک وقت میں الیکٹ ہوئی تھی، آئی تھنک 1928 کی اسمبلی، اس نے انیکٹ کیا تھا. اور بلاسفمی لا جو ہے وہ انسانیت اور فری سپیچ کی انسلٹ ہے، وہ انسانی انٹیلیجنس کی بھی انسلٹ ہے، وہ انسان کی جو ہے وہ انسلٹ ہے اصل. تو ان کے اوپر یہ کیس رجسٹر ہوا. اب پھر یہ کچھ دن جیل میں رہے. جیل میں رہنے کے بعد جو ہیں یہ چھوٹ گئے وہاں سے. تو جس شہر میں یہ اریسٹ ہوئے تھے اس کا نام کومبیٹور ہے. کومبیٹور کی ایک بڑی گندی ہسٹری ہے. جب ایکس مسلم ایتھیسٹ کی طرف بات آتی ہے تو ایک اور بھی ایتھیسٹ تھے جن کا نام تھا ایچ فاروق. ایچ فاروق کا جو ہے وہ مرڈر ہوا تھا 2017 میں. یہ تقریباً 18 مارچ 2017 کو ایچ فاروق جو تھے کمبیٹور ہی میں، ان کو 4 لوگوں نے قتل کر دیا تھا. اور تو یہ جو ہے، یہ جو فاروق تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس ٹائم پہ. اور اگر کمبیٹور میں آج انیش کو دھمکیاں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان دھمکیوں کو ایزی نہیں لیا جا سکتا. یہ بڑی خطرناک دھمکیاں ہیں، اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. انیش کی زندگی کو اگر میں یہ کہوں تو بالکل اس وقت بہت ہی زبردست قسم کا خطرہ ہے. فاروق جو تھے، فاروق کو بھی خطرہ تھا. فاروق 2 بچوں کے باپ تھے اور انہیں مسلمانوں نے قتل کر دیا. مگر اس ٹائم انہوں نے ایک اس طرح کی کہ ڈائریکٹلی سامنے آ کے مارنے والی نہیں، بلکہ پولیس کے ذریعے پولیس کے اوپر پریشر ڈالا، پتہ نہیں پیسے دیے، کیا کیا انہوں نے. کیا کیا جی، انیش کو اریسٹ کروا لیا، اور اس کے بعد بلاسفمی کیس رجسٹر ہو گیا. اور بلاسفمی کیس رجسٹر ہونے کی وجہ سے یہ پوری اسٹیٹ میں، انڈیا میں بہت زیادہ لوگوں تک یہ خبر پہنچ چکی ہے، اور انیش کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے. اور انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کس طرح کی ہیلپ کرے گی، ان کو پروٹیکشن ملے گی یا نہیں. مگر یہ آگے اب ایک چیز ہے کہ جیسے پاکستان میں بلاسفمی لا کا مقدمہ جب کسی کے اگینسٹ دائر ہو جاتا ہے تو اس کی جان کو امیڈیٹ ڈینجر آ جاتا ہے. کیونکہ مقدمہ دائر ہونے کی وجہ سے ہی وہ بندہ پاپولر ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اور لوگوں تک وہ باتیں پہنچ جاتی ہیں جو کہ اور لوگوں کو پہلے نہیں پتا ہوتی. تو اب یہ آئی تھنک کہ بلاسفمی لا 295 کا جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اور انڈیا میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں 3 موب لنچنگز ہو چکی ہیں. سکھوں نے بلاسفمی کے نام پہ 3 موب لنچنگز کی ہیں. اور
اب جو ہے یہ بھی ایک کیس سامنے آیا اور کاؤ سلاٹر کے اوپر بھی موب لنچنگز ہوتی رہتی ہیں. تو انڈیا میں یہ بلاسفمی والا جو کلچر ہے یہ بڑھ رہا ہے اور آگے جا رہا ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا شکل لے گا اور ایکس مسلمز کو اس سے کتنا خطرہ ہوگا اور کتنا نہیں ہوگا. تو یہ وہ ایکس مسلمز ہیں جو کہ انڈیا میں اسلام کی ایکسٹریمزم کو کم کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں, مگر ان لوگوں کی جانوں کو آج خطرہ ہے اسلامی ایکسٹریمزم کی وجہ سے. اور پولیس اور جو لیگل ادارے ہیں وہ بھی جب تک ایک ایسا ایک لا موجود ہوگا تو وہ بھی ایسے لوگوں کو پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کر سکتے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے 295 کا انڈیا میں. ہم پاکستان میں تو اسے ختم نہیں کرا سکتے, مگر انڈیا میں سیکولر سوشل لوگوں کو, سیکولر لوگوں کو, ایتھیسٹ لوگوں کو, جو ہے وہ ماڈریٹ لوگوں کو کوشش پوری کرنی چاہیے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے, تاکہ اس طرح کے لوگوں کو جو کہ آج اسلام کے سامنے کھڑے ہیں, جو کہ اسلام کا ڈوگما لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں, جو کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیسے اسلام میں کیا کیا چیزیں غلط ہیں, اسلام کیسے نفرت پھیلاتا ہے, ان لوگوں کی جانوں کو انڈیا میں جو 295 کا لا ہے اس کی وجہ سے خطرہ بڑھ رہا ہے. اور اب انیس جیسی کے بارے میں جو میری ایک دوست سے آج رات کو بات ہوئی تھی, وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ انیش کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے, اپنی جاب چھوڑنی پڑی ہے, ان کا ایک بچہ بھی ہے, ان کی وائف بھی ہے, اور یہ فیملی کو اس ٹائم شدید خطرہ ہے کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے بہت سی دھمکیاں ان کو فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پہ دی گئی ہیں, اور ہمیں نہیں پتا اس جیسے شخص کی جان بھی جا سکتی ہے, ان کو کوئی مار بھی سکتا ہے. اور تو انڈین گورنمنٹ کو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنی چاہیے. جو بھی انڈیا سے لوگ سن رہے ہیں اس بات کو مین سٹریم کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے, ان کو بچایا جائے اسلامی دہشت گردوں سے, جو کہ انڈیا میں بھی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, جنہوں نے ان پہ کیس کرا دیا. اور یہ انکوائری ہونی چاہیے کہ کیس دائر کرانے کے پیچھے کون تھا. لوگوں نے پولیس کو ان کی فیس بک پوسٹ کے اسکرین شاٹس لے کے پرنٹ کر کے دیے ہوئے تھے, تو ظاہری بات ہے کہ کون تھا پیچھے. اور اوپر سے شہر بھی ایسا کمبٹ اور جدھر پہلے ہی ایک ایکس مسلم کا قتل ہو چکا ہے, اور پولیس وہاں کی بجائے کہ ان لوگوں کو پوچھنے کے لیے وہ الٹا اور کیسز دائر کر رہی ہے. پولیس کو بھی تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیا ان کو نہیں پتا کہ پہلے ہی ایک ایکس مسلم اسی سٹی میں قتل ہو چکا ہے؟ تو آئی تھنک کہ سٹی ایڈمنسٹریشن کا اور پولیس کا بھی فالٹ ہے, اور آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے, مگر میرے خیال میں یہ سارا کچھ جو ہے نا بہت ہی مشکل ہے. ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اگر نہ کاؤنٹر کیا گیا تو پھر اس طرح ہی ایکس مسلم مرتے رہیں گے فاروق کی طرح, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ امپورٹنٹ بات ہے, ابھی آواز اٹھائیں, ٹویٹر پہ جائیں, ٹھیک ہے, انیش جیسے کے نام کا ہیش ٹیگ یوز کریں اور کہیں کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرے, وہ ان کے خلاف کیسز کو ختم کرے, انہیں پروٹیکشن پرووائڈ کرے. یہ امپورٹنٹ بات ہے اس ٹائم, کیونکہ اس طرح کے لوگ انڈیا کے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہیں. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.